قومی شاعر کہتے ہیں اور وہ منکر پاکستان کہتے ہیں، اور وہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ حضرت غازی علم الدین کی شہادت اور ان کے بعد ان کے جنازے میں ان کی خدمات زمانہ جانتا ہے۔ اقبال رہتا تو لاہور میں تھا، ساری زندگی حسرت رہی کاش ایک بار روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ اگر جیتے جی وہاں نہ پہنچ سکوں، جب وہ مر جاؤں میری مٹی میری قبر اور ایسی ہوا چلے کہ وہ ہوا میرے وجود کو شہر مدینہ پہنچا دے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اعتماد اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ متشم صاحب حاضرین، اقبال کہتا ہے کہ میں نے جتنی عزت پائی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کیا، یہ میری ڈاکٹری کی وجہ سے عزت ہے۔ جو میں نے شہرت پائی ہے یہ میری پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری وکالت کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں بڑا وکیل ہوں۔ اقبال پھر یہ ساری عزتوں کی خیرات کہاں سے ملی؟ اقبال کہتا ہے آبروئے ماض نام مصطفیٰ، یہ جتنی عزت کی مجھے خیرات ملی ہے یہ جو نام مصطفیٰ کا میں ورد کرتا ہوں، نام مصطفیٰ کی میں آگے تنقید اور ترغیب دیتا ہوں، یہ ساری عزت کی خیرات مجھے نام مصطفیٰ کے توسط سے ملی ہے۔ ہم لوگ آج یورپ سے امریکہ سے بڑے متاثر ہیں، ان کی زبان سے، ان کی کلچر سے، ان کی ترقی سے، ان کی ٹیکنالوجی سے۔ کسی نے اقبال سے کہا اقبال تو خود یورپ میں رہا ہے، تیرے تو کئی سال یورپ میں بیتے ہیں، اقبال کیا تو یورپ کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا؟ اقبال نے کہا نہیں ہوا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ اقبال نے جواب دیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہا میری آنکھوں کی جو سرما ہے یہ شہر مدینہ کی مٹی ہے، تو جس آنکھ میں شہر مدینہ کے ذرات اور خاک ہو وہاں یورپ کی روشنی ہوگی، کوئی جگہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اقبال کو نام مصطفیٰ سے بڑی محبت تھی۔ اقبال کے خادم خاص کہتے ہیں اقبال جب بھی نام محمد پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی، ان کی داڑھی آنسوں سے، داڑھی تو نہیں تھی، کہا کہ ان کے رخسار سے آنسو بہتے ہوئے نیچے جاتے اور ان کی قمیص اور بدن آنسوں سے تر ہو جاتا۔ بلکہ خود اقبال کہتا ہے بنا میں مصطفیٰ جو خان درود از خجالت آپ بھی گردد وجود، جب میں نام مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں شرمندگی سے میرا بدن پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کہاں میرے جیسا سیاہکار انسان اور کہاں میرے لبوں پہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ساری عزتیں یہ نام مصطفیٰ کا صدقہ، کہا صرف جو مجھے عزت ملی ہے یہ نام مصطفیٰ کی خیرات نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات سکی ہے تو نام مصطفیٰ کا صدقہ۔ یہ اس کائنات میں جو چہل پہل ہے، یہ سورج چاند ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ مصطفیٰ کے نام کی خیرات ہے۔ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ سانسی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، نظم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا اسلام اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آباد اسی نام سے ہے۔ کہا یہ آسمان کا سائبان اور چھت ہمارے سروں پہ تاری ہے اور یہ جو کائنات کی رونق ہے یہ نام مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جو عاشق صادق ہوتا ہے اسے چاروں طرف محبوب کی جلوے نظر آتے ہیں اور ہر زبان سے اسے محبوب کا نام نظر آتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ اقبال بھی عاشق صادق تھے، اقبال کو ہر ذرے سے، ہر میدان سے، ہر شہر سے، دنیا کے ہر خطے سے نام مصطفیٰ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ اقبال کہتا تشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان
کے ایمان میں ہے کیا نام مصطفیٰ کہ بندہ مومن کے سینہ میں بھی نام مصطفیٰ ہے. جنگلوں بیابانوں میں پہاڑوں میں کہساؤں میں میدانوں میں نام مصطفیٰ ہے. قرآن کی آیت ہے ورفعنا لک ذکر، پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جہاں لوگ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے، دنیا جہان کے جس خطے میں وہی محمد محمد کے نعرے لگانے والے بھی ہوں گے. اقبال نے آگے یہی بات کی. اقبال کہتے ہیں چشمی اقوام عالم یہ نظارہ تعبد دیکھے ورعرفت شان ورفعنا لک ذکر دیکھے کہ پوری کائنات کی آنکھ یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ آزان رب رحمان کی توحید کا اعلان ہے. سازدان مصطفیٰ کی بھی آزان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اپنے قاضی صاحب نے ختم نبوت کی بات کی تو علامہ اقبال نے ختم نبوت پر بھی پیرا کیا ہے. یہ قادیانی اقبال کے دور میں اٹھے ہیں اور ان کی آگے ایک تربیت اور اشاعت چلی ہے. تو اقبال نے بڑے زور سے پرزور انداز سے قادیانیت کی مذمت کی. ہندو لیڈر تھا نہ اس نے اقبال کو خط لکھا. اقبال جو اپنی قوم کی ایک طبقے کی مخالفت کرتا ہے یعنی قادیانیوں کی، جواب اقبال نے لکھا کہ یہ جو قادیانی ہیں صرف یہ ہماری قوم یا ملت کے غدار نہیں ہیں، یہ دین کے بھی غدار ہیں. انہوں نے ہمارے نبی محمد عربی کی ختم نبوت کو ڈالا رہا ہے. اور اقبال نے اپنی شاعری میں بھی آخر جہاں کی ختم نبوت کے اعلان کی. وہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ دانا رسول ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اقبال نے کہا اگر کوئی اول ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ ہے. اگر نبوت کا اختتام کسی ذات پہ ہوتا ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ ہے. مرزا قادیانی کہاں گیا؟ کہا نہیں، آخر مرزا قادیانی نہیں ہے، آخر پہ میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے. وہی اول وہی آخر. متشم سامع و حاضرین، عموماً آج کہا جاتا ہے کہ نماز میں اگر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اقبال نے ہمیں درس دیا کہ وہ نماز جو مصطفیٰ کے شوق کے بغیر، وہ نماز جو آقا کی محبت سے خالی ہو، وہ محبت، وہ نماز جس میں آقا کی یاد نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے. اقبال کی مشہور زبان آپ نے نام سمجھ کے اس کے اندر وہ شعر آتا ہے. اقبال کہتا ہے روح بھی تم قلم بھی تم تیرا وجود الکتاب، تم بدے آبدینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب خاک میں تیرے ذرے سے کرو، عالم آب خاک میں تیرے ذرے میں تیرے جلوے سے کرو. اس طرح کا جملہ ہے. اور آگے کا ذرہ نہیں دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. آگے اقبال نے کہا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا ایمان، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، عقل القیام کو جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال نے کہا تم کہتے ہو نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. کل کی ہم تو وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز حجاب ہے جو مصطفیٰ کی یاد سے خالی ہو، مصطفیٰ کے شوق کے بغیر ادا کی جائے. متشم سامع و حاضرین، اقبال ایسا عاشق ہر وقت تصور میں خیالوں میں اپنے آپ کو قوت خضرہ میں پاتا ہے، اپنے آپ کو سنہری چاندوں کے سامنے پاتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ میں عالم تصور میں بیٹھا، میں نے اپنے آپ کو قوت خضرہ پہ پایا. میں جب قوت خضرہ پہ حاضر ہوا تو میرا سر جھک گیا. اور اس وقت کے حکمران سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اقبال یہ تو رسول اکرم کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو صرف خدا کو ہوتا ہے، تو رسول اکرم کو سجدہ کر رہا ہے. اقبال کہتا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے سجود نیست این عبدالعزیز بروبم از گویا در خلق خاک دوست. کہا کہ عبدالعزیز میں سجدہ نہیں کر رہا، آکر دو جہاں کی دریا اقدس پہ کچھ خاک گیری ہے جو میں اپنی پرتوں سے صاف کر رہا ہوں. اقبال ایسا ہے عاصف شاہانہ عاشق
یادوں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پاتا ہے۔ اقبال کی نظم ہے حضور رسالت پناہ میں، اس کے اندر اقبال میں تصور پیش کرتا ہے کہ میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا دو جہاں نے مجھ سے پوچھا اقبال میری بارگاہ میں آیا ہے، دنیا سے کیا تحفہ دے کے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ شہداء کا خون آپ کی بارگاہ میں بطور تحفے کے لایا ہوا۔ یہ شہداء کا خون بڑا قیمتی ہوتا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ان کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا ھذا دم حسین و صحابی۔ کہا کہ اے عبداللہ اس بوتل کے اندر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں بطور تحفے کے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ خون شہداء کا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب اقبال کی نظم سنیے۔ اقبال کہتا ہے فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہ میں آقا کی بارگاہ میں جب پہنچا کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز کلی کلی تیری گرمی نواز خداز اڑا جو بستی دنیا سے سنے گردو سکھلائی ملائک نے تجھے پر رفعت پرواز نکل کے باغ جہاں سے فرنگ تو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا؟ اقبال تو دنیا سے آیا ہے، ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اقبال آگے کہتا حضور دہر میں سودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالوں گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو وہ کلی نہیں ملتی۔ آگے اقبال کہتے ہیں مگر میں نظر کو ایک آفینہ لایا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں بوتل لایا ہوں، ایک شیشی لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اقبال اس بوتل میں کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس میں شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ کہ یا رسول اللہ یہ جو بوتل ہے جو طرابلس یہ علاقہ ہے افریقہ کا، اقبال کے دور میں وہاں جنگ ہو رہی تھی، عیسائیوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں مسلمان دھڑ دھڑ شہید ہو رہے تھے۔ اقبال نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بوتل ہے اس کے اندر طرابلس میں شہداء کا خون ہے۔ متشم صاحب ناظرین اقبال کی کس کس عشق کے پہلو کا آپ کو ذکر سناؤں، وقت کیونکہ قلیل ہے، بس آخری بات آپ کو کچھ گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال یہ جو تم عشق کی باتیں کرتا ہے مذاہب تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مذاہب متقی پرہیزگار نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو تم عشق کے بول سناتا ہے یہ کہاں سے سیکھے؟ تو آگے سے اقبال کہتا ہے نام تو حسبی درا مختم آتش ہی آرزو افروختم، یہ جو میرے اندر عشق رسول کی چنگاری سنک رہی ہے یہ میرے باپ نور محمد نے لگائی ہے، یہ جو مصطفیٰ کا نام میرے لبوں پہ رہتا ہے یہ میرے باپ نے یہ نام مصطفیٰ میرے گھٹی پہ ڈالا ہے۔ اس میں باپوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنی نسلوں کو نام مصطفیٰ سے کھلائیں، ذات مصطفیٰ کی محبت سے کھلائیں۔ اقبال اس تناظر میں گواہ کیا سناتا ہے، فارسی کی وہ نظم ہے۔ اقبال کہتا ہے سائل مثل قضائے مبرم در بر در زد صدائے پہ ہمیں از غضب چوبے شکستم بر سرش حاصل دریوزہ افتاد از برش عقل در ایام آغاز شباب می نیندیشن ثواب ہونا ثواب۔ اقبال کہتے ہیں میرے بچپن کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک بھکاری آیا، وہ صداؤں پہ صدائیں لگا رہا تھا کہ بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اسے کچھ خیرات دے بھی دی لیکن پھر بھی وہ دروازے پہ کھڑا ہے، ڈنڈے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں نے غصے سے ڈنڈا اٹھایا اور اس فقیر درویش کے سر کو توڑ دیا اور اس کے کاسے گدائی کو گرا دیا، توڑ دیا، اس کی جو جمع ہوئی تھی وہ بھی گر گئی۔ آگے اقبال کہتا ہے اسمزان من بدر رفض دگشت، جب میرے باپ نے میری یہ حرکت دیکھی کہ میرا بیٹا اقبال اس فقیر محتاج کو ایک اس نے زخمی کر دیا ہے، دوسرا اس کے کاسے گدائی کو توڑ دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے باپ نے جب یہ میری حرکت دیکھی میرا باپ خاؤ قدام ہونے لگا، میرے باپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور میرے باپ کا دل سینے کے اندر اس طرح تڑپنے لگا جس طرح ہانڈی کے ابلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور میرا باپ یوں کانپنے لگا جس طرح ٹھنڈ
بھی سویر گھونسلے میں پرندہ کامتا ہے۔ آگے اقبال نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی بنا تو سماجت کی کہ ابا جان بس کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آگے میرا باپ کہتا ہے کفت فردا امت خیر البشر جمع گردن پیشیاں مولا کل حاضر حافظان ملت پیدائے ہو قاضیان حکمت رعنائے ہو۔ اقبال کے باپ نے کہا بیٹے جب قیامت کا دن ہوگا پوری انسانیت جمع ہوگی، آقا تو جہاں بھی میدان محشر کی جمع ہوں گے، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین، آل بیت اطہار، علماء، پیران اعظم وہاں موجود ہوں گے۔ درمیان انجم گردن بلند نالہائین گدائے دردمند۔ اے میرے بیٹے جب پوری انسانیت جمع ہوگی، آقا کی عدالت اور کچہری لگی ہوگی، اسی دوران یہ فقیر یہ بھکاری آقا کی بارگاہ میں آ کے تیری شکایت لگا دے کہ یا رسول اللہ یہ جو صوفی نور محمد کا بیٹا اقبال ہے، اس نے دنیا میں مجھے زخمی کیا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، منچے گویوں چون مراد مرسل نبی۔ اے اقبال میں اپنے نبی کو اس وقت کیا جواب دوں گا جب آقا مجھ سے پوچھیں گے جوان مسلم بابو سپرد کون نصیب یزدبستان نمرد۔ آقا بلا کے مجھے فرمائے کہ اے نور محمد، نام تو تیرا نور محمد تھا، محمد کا نور، تو نے اپنے بیٹے کو میرا نور کیوں نہ دیا؟ تو نے اپنے بیٹے کو میری تعلیمات کیوں نہ دی؟ تو نے اپنے بیٹے کو میری سیرت کیوں نہ سکھلائی؟ تیرا بیٹا غریبوں کا حمایتی بنتا، لیکن تو نے میرے نور سے، میری تعلیم سے، میری سیرت سے ناآشنا رکھ کے اپنے بیٹے کو اتنا ظالم جانور بنا دیا کہ وہ میرے فقیروں، میرے بھکاریوں، میرے کمزوروں کو زخمی کرتا پھرتا رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا بیٹے جب رسول اکرم مجھ سے پوچھ لیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ باپ کی تربیت تھی۔ پھر باپ نے جو اقبال کو بچپن میں عشق رسول کی گھٹی دی تھی، پھر ساری زندگی اقبال اسی کا درس دیتے رہے۔ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دعا من فقیر، عذر آئے روز محشر من پذیر، بر حساب امراضینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا رقیب۔ اقبال کہتا ہے باپادا ایسا ہو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، میری غلطیوں پہ پردے رکھنا، لیکن مولا اگر میرے حساب لینا ضروری ہو، مولا کی مہربانی کرنا مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے، آقا کی نگاہوں سے چھپا کے اقبال کا حساب و کتاب لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کے سامنے یہ اقبال شرمندہ و رسوا ہو جائے۔ متشم سامع و حاضرین دعائے اللہ پاک ایسے عاشق صابر کا جو عشق ہے اس کی اللہ پاک ہم